السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، ایک دوسرے پر احسان کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مبارک مہینہ قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحدید کی دوسری آیت میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین اس ایک رات کا ثواب جو عطا کرتا ہے ہمیں اور آپ کو، وہ ہماری عمر سے زیادہ ہے، کیونکہ 1000 مہینہ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو عمریں ہوتی ہیں وہ 65 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین 83 سال ہماری عمر سے زیادہ دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ محروم انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو نازل کیا اس مبارک مہینے میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں جیسی جیسی ضرورت پڑی، جیسے جیسے لوگوں کا سوال آیا، جیسے جیسے حادثات اور واقعات پیش آئے، اسی کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا۔ اس طریقے سے پورا قرآن مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نعمت ہے۔ تو جو انسان، جو مسلمان نہیں سمجھتا اس نعمت کو، تو وہ اس نعمت کو ضائع ہی کرے گا، کیونکہ وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ مبارک کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مبارک کتاب کہا ہے۔ قرآن مجید مبارک بابرکت کتاب ہے۔ اس کے ہر حرف کو پڑھنے سے آدمی کو ایک نیکی ملتی ہے عام دنوں میں۔ تو یہ مبارک کتاب اللہ رب العالمین نازل کی، جس فرشتے کے ذریعے نازل کیا، اللہ رب العالمین نے اہتمام کیا کہ اس فرشتے کے ذریعے سے نزول کیا جائے قرآن مجید کو اس فرشتے کے ذریعے نازل کیا جائے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کتنی عظیم چیز عنایت کی ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے کو آپ غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جو شخص رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے وہ محروم انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے
جو روزہ فرض کیا، کیوں روزہ فرض کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا مقصد یہ بتایا کہ ہم اور آپ پرہیزگار ہو جائیں، تقوی شعار بن جائیں، متقی انسان بن جائیں۔ اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں سمجھایا۔ آپ نے بیان فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنے، گالی گلوچ بکنے، مار پیٹ سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں اگر اپنے آپ کو گناہوں سے باز نہیں رکھتے ہیں۔ تقوی شعاری آپ کے اندر اگر نہیں آتی ہے رمضان کے روزوں کی وجہ سے، رمضان کے مہینے کی وجہ سے، تو بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بات بولنے، گالی گلوچ بکنے، مار پیٹ سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے۔ تو تقوی کا کیا مفہوم ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں مفہوم یہ ہے کہ جو گناہ کے کام ہاتھ سے ہو سکتے ہوں روزے کی حالت میں نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام آنکھ سے دیکھ کر ہو سکتے ہیں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام کان سے سن کر ہو سکتے ہیں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام زبان سے ہو سکتے ہیں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام پیر سے چل کر ہو سکتے ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ اگر اپنے آپ کو روزے کی حالت میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے محفوظ کر لے جاتے ہیں، تمام گناہوں سے، تو آپ کا روزہ مقبول ہے، آپ کا روزہ درست ہے۔ اگر آپ نے اس انداز سے روزہ رکھا تو یہ بڑے کام کی چیز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن مجید اور یہ جو روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا اللہ تعالیٰ یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہا ہے، تیرے حکم کو سر انجام دیا ہے، تیرے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین روزے کی سفارش قبول فرما کر بندے کو جہنم سے بچا لے جائے گا۔ قرآن مجید آئے گا اور اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا اللہ تعالیٰ یہ تیرے کلام کو رات میں پڑھتا رہا ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو یہ سنتا رہا ہے، اس پر غور کرتا رہا، تدبر کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سفارش قبول فرمائے گا اور بندے کو جہنم سے بچا لے جائے گا۔ یہ دو ایسی چیزیں جس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ آپ کی سفارش کریں گے ہی کریں گے جب آپ اس کا صحیح حق ادا کریں گے، روزہ صحیح انداز سے رکھیں گے، سنت کے مطابق رکھیں گے جیسا رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو رمضان کا جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے یہ ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم کو بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے ہمیں تکلیف میں ڈالا، آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا جسمانی فائدہ بھی اس میں پنہا ہے، کیونکہ سال بھر جو آپ کھاتے رہتے ہیں بغیر روٹین کے، آپ کا معدہ اور آپ کے اندر کے جتنے بھی آرگن ہیں جو کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں، کم سے کم 16 گھنٹے 18 گھنٹے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ریسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب وہ صحیح طریقے سے ریپیئر ہو جائیں گے 11 مہینے کے لیے پھر کام کے لائق بن جائیں گے۔ تو آپ کا جسمانی فائدہ اس میں ہے، آپ کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں گے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو متقی نہیں بنا سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وہ محروم انسان ہے، وہ محروم انسان ہے۔ گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کر رہا ہے، اور اگر ہماری تربیت ہو جائے اس مہینے میں تو اللہ رب العالمین اس تربیت کا اثر پھر 11 مہینوں میں بھی دیکھنا چاہے گا۔ اس کا اثر ہر حال میں ہمارے اوپر ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں
جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو، جو سرکش شیاطین اور جن ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہم کو عطا کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس کا مفہوم لیلۃ القدر والی آیت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب الریان ہے۔ ریان سیرابی کو کہتے ہیں۔ آدمی کو پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا مناسب پانی مل جائے اور آدمی بالکل سیراب ہو جائے تو اس کو ریان بولتے ہیں۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے کا نام اللہ نے باب الریان رکھا ہوا ہے، اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں، روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہو سکیں گے۔ تو کیا ہمیں اس سے اپنے روزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ میرے بھائیو، بخوبی ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یوں ہی نہیں عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے پائیدان پر اپنا پاؤں رکھا، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کہیے آمین۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ دوسرے پائیدان پر اللہ کے نبی نے اپنا پاؤں رکھا، جبریل نے کہا آمین کہیے، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ تیسرے پائیدان پر اللہ کے نبی نے اپنا پاؤں رکھا، جبریل نے کہا آمین کہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی نے کبھی گفتگو نہیں کی منبر پر چڑھتے ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر لیا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے آمین کہا، ہم نے سمجھا نہیں کہ آپ نے آمین کیوں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے، جس وقت میں نے پہلے پائیدان پر قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے کہا آمین کہیے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے تو اللہ کے نبی کہیے آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا اللہ قبول فرما۔ جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکا وہ محروم انسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہر رات رمضان کے مہینے میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عمل کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے تو ہم سے زیادہ محروم انسان کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا بھی مہینہ ہے۔ دوسرے پائیدان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو اس وقت جو آپ نے آمین کہی تو اس بات پر آمین کہی تھی کہ جس شخص کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کر سکے، وہ محروم انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آمین کہی۔ اور تیسری بات جس پر آپ نے آمین کہی کہ اللہ کے نبی جب آپ کا نام نامی لیا جائے، جب آپ کا نام نامی لیا جائے مسلمانوں کے سامنے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ نکلے، وہ بھی محروم انسان ہے، بخیل انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کو کہا بخیل انسان ہے جس کی زبان سے میرا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتا ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا ہے وہ محروم انسان ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہ آزاد کرا سکے، روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔
دنیا کا پرائم منسٹر، صدر، بادشاہ اگر اعلان کر دے کہ میں فلاں شخص کو بدلہ دینے والا ہوں، فلاں شخص کو انعام دینے والا ہوں، تو بادشاہوں سے کم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بادشاہ زیادہ دیا کرتے ہیں، پرائم منسٹر، صدر زیادہ دیا کرتے ہیں، ان سے 1-2 روپے کی، 100 روپے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قیامت والے دن خود ہی کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کس کی بادشاہ چلے گی؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ بادشاہ، مشیر، وزیر سارے موجود ہوں گے، سارے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ رب العالمین خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج تنہا اللہ کی بادشاہ چلے گی، تنہا اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا۔ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے آپ اپنے روزوں کو صحیح بنائیں، اس کا ثواب میں دوں گا اپنے پاس سے۔ کتنا دے گا اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، مسجد میں سنت کے مطابق آئے، سنت کے مطابق نماز پڑھی، خشوع اور خضوع اختیار کیا، آپ کو 27 درجے ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ رکھا ہوا ہے، 27 درجے آپ کو ملے۔ جو چیزیں آپ کم کرتے جائیں گے آپ کے ثواب میں کمی ہوتی جائے گی، لیکن روزے کا ثواب اس کا اللہ رب العالمین نے کھلا رکھا ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین عطا کرے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میرے بھائیو، روزہ بڑے کام کی چیز ہے۔ جب ہم اپنے روزے کو صحیح بنائیں گے، دیگر اعمال آپ کرتے ہیں، ہم اور آپ کرتے ہیں، اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کثرت سے نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دیگر نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بندے نے اگر اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا ہے۔ وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال ہیں، وہ حلال چیزیں چھوڑ رکھی ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے قریب تک نہیں جاتا ہے۔ اگر چاہتا تو چھپ کر کے کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید پڑھو، اس لیے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ تو قرآن مجید عظیم کتاب ہے۔ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بعض روایت میں موقوفاً ہے، بعض میں مرفوعاً ہے۔ آپ نے بیان فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا فلا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص کتاب اللہ کا، کلام اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین 10 گنا بڑھا دیتا ہے اس رمضان میں۔ فلا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ آپ نے صرف سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم عام دنوں میں پڑھا، آپ کو 3 نیکی ملے گی۔ یہی الف لام میم رمضان کے مہینے میں پڑھا، آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کا ثواب رمضان کے مہینے میں 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، 700 گنا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس حساب سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اگر قرآن مجید آپ نے پڑھا ایک صفحہ، اس میں کتنے حروف ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کتنی نیکیاں کمائی۔ یہ جو نیکیاں رمضان کے مہینے میں آپ کما رہے ہیں، یہی قیامت والے دن کام آئیں گی۔ اسی کے ذریعے سے آپ کو بلند سے بلند مرتبہ مل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا جائے گا، جس قدر پڑھتا جائے گا اتنی بلندی طے کرتا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی فیوز و برکات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے اور آپ کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا رکھی ہے تمام امراض سے۔
چاہے وہ شرک کا مرض ہو، کفر کا مرض ہو، نفاق کا مرض ہو یا جسمانی بیماری ہو، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیو، ہم نے اور آپ نے اپنا ملک چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بیٹوں کو چھوڑا، اپنی بیٹیوں کو چھوڑا، اپنے دوست و اقارب کو چھوڑ کر کے یہاں 8 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں۔ کس لیے کام کرتے ہیں؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ چند پیسے مل جائیں گے، ہم اپنا گھر تعمیر کر لیں گے، اپنے والدین کا علاج کرا سکیں گے، اپنی بہنوں کی شادی کرا سکیں گے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھا سکیں گے، خوشحالی زندگی گزار سکیں گے، اس لیے ہم یہاں تھکتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم نے اور آپ نے اپنا ملک چھوڑا ہے تو دنیا بنانے کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ نیکیوں کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بہتر بنا سکتے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا 65 سال 70 سال میں لوگ ایکسپائر کر جاتے ہیں، دنیا چھوڑ جاتے ہیں، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا بنانے کے لیے اگر ہم آخرت کو بھول جائیں تو میرے بھائیو، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا، بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے تو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینے کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی آخرت بہتر ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا جس سے ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے، رات کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، باہر روڈوں پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی اور کام میں مشغول ہے۔ اس چیز کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن یہاں آ کر کے گھنٹہ پون گھنٹہ کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھنے میں لوگوں کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، پورا بدن چور ہو جاتا ہے، جبکہ آدمی کو اس میں لذت آنی چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے پر بھی اجر ہے، سننے پر بھی اجر ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ تو میرے بھائیو، اس قیام اللیل سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قام مع الامام، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، جب امام واپس ہو تو یہ بھی واپس ہو، آپ نے بیان فرمایا کتب لہ قیام اللیلہ، اس کو پوری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز جو قیام اللیل ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ پون گھنٹے 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، ثواب اللہ رب العالمین کتنا دے رہا ہے؟ پوری رات کا۔ اب اس سے زیادہ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو محروم رکھ رہا ہے ان نیکیوں کے حصول سے، تو وہ شخص محروم انسان نہیں تو کون ہے؟ وہ کیسا انسان ہے؟ ہم اور آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ اگر ہمیں اور آپ کو مل گیا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، یہ بھی نیکی اکٹھا کرنے کا بہت حسین موقع ہے، تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں۔ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے یہ، آپ دوسروں کے اوپر صدقہ و خیرات کریں کیونکہ اللہ رب العالمین نیکیوں کا ثواب زیادہ دے رہا ہے، تو صدقہ کرنا بہترین نیکی ہے، لہذا اس کے ذریعے سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ بھلی باتیں آپ کو آتی ہوں، وہ بھلائی کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، بھلی بات لوگوں تک پہنچا دینا یہ بھی نیکی کا کام ہے، آپ یہ بھی کر لیں۔ تو نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز و تند ہوا سے زیادہ
آپ ایکٹیو ہو جاتے تھے بھلائی کے کاموں کے لیے. اور ہم اور آپ ایسے لوگ ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر خمول طاری ہو جاتا ہے, سستی طاری ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ہم اور آپ زیادہ سونے کی کوشش کر رہے ہیں. صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں بھلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اور آپ بیٹھے ہوئے اپنے روزی کی دہائی دے رہے ہیں کہ جلدی سے وقت آئے, ہمیں افطار کریں, کھانے کو ملے, پینے کو ملے. تو میرے بھائیو, ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ یہ رمضان جاڑے کے موسم میں آ رہا ہے. اب جتنے بھی رمضان آئیں گے سارے جاڑے کے موسم میں, ٹھنڈک کا موسم ہے, پیاس کا احساس ہی نہیں ہوتا, بھوک کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو, خیر کا جو بھی کام ہو سکتا ہے خیر کے کاموں میں آپ لگیں اور خیر کی نشر و اشاعت کریں, خیر کو پھیلائیں, بھلائیوں کو پھیلائیں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں مزید کوئی اور موضوع لے کر کے حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.